بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف شدید احتجاج، ہائی کمیشن کو آگ لگا دی۔ بنگلہ دیش میں ایک مقبول یوتھ لیڈر کے قتل کے بعد عوام شدید غصے میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا اور عمارتوں کو نظر آتش کیا گیا۔ ملک بھر میں بھارت مخالف نعرے لگائے جا رہے ہیں اور سرکاری ریٹ کمزور نظر آ رہی ہے۔ عوام کا الزام ہے کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ حکومت بھی دباؤ کا شکار ہے۔ گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ جاری، بھارت کی 7 ریاستوں پر دعویٰ۔ بنگلہ دیش میں پہلی بار سرکاری سطح پر گریٹر بنگلہ دیش کا متنازع نقشہ سامنے آ گیا۔ اس نقشے میں بھارت کی 7 مشرقی ریاستوں کو بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ عوام کا موقف ہے کہ برطانوی دور میں سرحدیں غلط بنائی گئیں۔ اس اقدام نے بھارت میں شدید تشویش اور خوف کی فضا پیدا کر دی۔ نقشے کے اجرا کو خطے کے لیے خطرناک پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ سلیگوری کوریڈور پر خطرہ، بھارت ہائی الرٹ پر۔ بھارت کو سب سے زیادہ خطرہ سلیگوری کوریڈور یعنی چکن نیک کے بارے میں لاحق ہے۔ یہ صرف 22 کلومیٹر کا راستہ بھارت کو 7 ریاستوں سے جوڑتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو 7 ریاستیں عملی طور پر بھارت سے الگ تھلگ ہو جائیں گی۔ بھارتی قیادت اسے قومی سلامتی کا سب سے نازک مسئلہ قرار دے رہی ہے۔ اسی وجہ سے علاقے میں فوجی نقل و حرکت تیز کر دی گئی ہے۔ بھارت کی بڑے پیمانے پر فوجی تعیناتی، رافیل اور S-400 تعینات۔ بھارت نے بنگلہ دیشی سرحد کے قریب 75 سے زائد جنگی طیارے تعینات کر دیے۔ رافیل جیٹس، برہموس میزائل اور S-400 دفاعی نظام بھی شامل ہیں۔ مغربی بنگال اور چکن نیک کے اطراف نئے ایئر بیسز بنائے جا رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یہ تعیناتی پاکستان کے بعد بنگلہ دیشی بارڈر پر سب سے بڑی ہے۔ واضح رہے، بھارت واضح طور پر ممکنہ جنگی صورتحال کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ چین بھی متحرک، فوجی سرگرمیاں تیز۔ چین نے بھی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چمبی ویلی میں اپنی فورسز بڑھا دیں۔ بھارت کو خدشہ ہے کہ چین مشرقی ریاستوں میں بدامنی کو ہوا دے سکتے ہیں، اور اروناچل پردیش اور لداخ پر چین پہلے ہی دعویٰ کرتا آ رہا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس کے مطابق چین مقامی آبادی کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے 3 طرفہ دباؤ بن چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت عوامی دباؤ میں۔ یونس کی عبوری حکومت کو عوام شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے صرف چہرے بدلے گئے، نظام وہی پرانا ہے۔ فوج، پولیس اور بیوروکریسی میں کوئی احتساب نہیں ہوا۔ یوتھ لیڈر کے قتل نے غصے کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ عوامی حکومت کو کمزور اور بزدل قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان اور چین سے اتحاد کے نعرے، بھارت کے خلاف جنگی مطالبات۔ بنگلہ دیشی عوام کھل کر بھارت کے خلاف جنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین پاکستان اور چین کے ساتھ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ 1971 کے بعد پہلی بار بھارت کو مشرقی سرحد سے خطرہ لاحق ہوا ہے۔ یہ صورتحال خطے کو بڑی جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ راجناتھ سنگھ کا متنازع بیان، خطے میں کشیدگی میں اضافہ۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان نے جلتی پر تیل ڈال دیا۔ انہوں نے پاکستان پر قبضے سے متعلق طنزیہ بات کہی۔ اس بیان کو بنگلہ دیش اور پاکستان میں سخت ناپسند کیا گیا۔ مظاہرین کے مطابق ایسے بیانات حالات کو مزید خراب کر سکتے ہیں۔ خطہ اس وقت کسی بھی غلط فیصلے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران اور ترکی کا تاریخی دفاعی اتحاد، خطے میں طاقت کا توازن بدلنے لگا۔ ترکی کی وزارت دفاع کا اعلیٰ سطح وفد تہران پہنچا، جہاں ایران کے دفاعی حکام سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ اس ملاقات میں خطے کی تازہ سیکیورٹی صورتحال، انٹیلیجنس معلومات اور ممکنہ جنگی خدشات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ترکی نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران کی سلامتی ترکی کی سلامتی ہے۔ ترکی کے مطابق ایران پر کسی بھی حملے کو ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بیان خطے میں ایک نئے دفاعی بلاک کی تشکیل کا عندیہ دے رہا ہے۔
ترکی کا دو ٹوک اعلان، جنگ کی صورت میں ایران کو مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ ترکی نے ایران کو یقین دلایا ہے کہ کسی بھی ممکنہ جنگ میں وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ دفاعی تعاون، عسکری ٹیکنالوجی اور ڈرونز کی فراہمی پر بھی بات چیت کی گئی۔ ترکی نے اس ملاقات کو غیر معمولی اور اسٹریٹجک قرار دیا۔ یہ واضح کیا گیا کہ یہ صرف سفارتی حمایت نہیں بلکہ عملی تعاون ہوگا۔ اس اعلان نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایران کا امریکی دباؤ کا سخت جواب، غیر ملکی آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ ایران نے لاکھوں لیٹر تیل سے بھرے ایک غیر ملکی آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایرانی حکام کے مطابق اس جہاز میں کوئی ایرانی شہری شامل نہیں تھا۔ یہ اقدام امریکہ کی جانب سے وینزویلا اور چینی آئل ٹینکروں کی ضبطگی کے رد عمل میں کیا گیا۔ ایران نے واضح کیا کہ ہر جارحیت کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ یہ قدم خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ روس، چین، ایران اور وینزویلا ایک صف میں، عالمی محاذ آرائی کے آثار۔ چین، روس، ایران اور وینزویلا اب کھل کر ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ممالک امریکی دباؤ اور پابندیوں کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ اقتصادی اور عسکری تعاون پر خفیہ سطح پر پیش رفت جاری ہے۔ یہ اتحاد عالمی طاقتوں کے لیے ایک نیا چیلنج بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا ایک نئی سرد جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کا ممکنہ حملہ، ڈونلڈ ٹرمپ پر دباؤ اور ترکی کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ اسرائیل مبینہ طور پر امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے قائل کر رہا ہے۔ اسی دوران ترکی کے اندر لیبیا کے آرمی چیف کا پراسرار طیارہ حادثہ تشویش کا باعث بن گیا۔ اس واقعے نے ترکیہ میں سیکیورٹی خدشات کو جنم دیا ہے۔ ترکیہ اس وقت لیبیا میں ایک فریق کی حمایت کر رہا تھا۔ اسرائیل سے بڑھتے خطرات نے انقرہ کو مزید محتاط بنا دیا۔ نیٹو میں دراڑیں، ترکیہ کی رکنیت اور F-35 لڑاکا طیاروں پر تنازع شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیل ترکی کو نیٹو سے نکلوانے کے لیے بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہے، جبکہ F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی پر اسرائیل سخت مخالف ہے۔ ترکی S-400 سسٹم چھوڑنے پر بھی آمادگی ظاہر کر چکا ہے۔ نیٹو کے لیے ترکی کو نظر انداز کرنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین نیٹو کے مستقبل پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا ممکنہ دورہ ایران، خطے میں بڑی پیش رفت کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان آئندہ دنوں ایران کا دورہ کر سکتے ہیں۔ یہ دورہ خطے کی سیاست میں ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران میں جنگی تیاریاں، میزائل ٹیسٹ اور فوجی مشقیں جاری ہیں۔ بینرز اور عوامی بیانات سے ظاہر ہے کہ ایران ہر صورت حال کے لیے تیار ہے۔ یہ دورہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک مضبوط پیغام ہوگا۔ مشرق وسطی ایک بڑی جنگ کے دہانے پر خفیہ اتحاد سرگرم، خطے میں جنگ کے بادل تیزی سے گہرے ہو رہے ہیں۔ اگر ایران پر حملہ ہوا تو رد عمل عالمی سطح پر پھیل سکتا ہے۔ چین اور روس بیک ڈور چینلز کے ذریعے ایران کی مدد کر سکتے ہیں۔ مسلم ممالک بھی خاموشی سے دفاعی معاہدے کر رہے ہیں۔ دنیا ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ روس کے لیے بڑا دھچکا، پیوٹن کا قریبی جنرل خفیہ حملے میں ہلاک۔ روس کو ایک انتہائی سنگین نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جہاں صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی ساتھی اور اہم جنرل کو قتل کر دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل آرمرڈ فورسز کے آپریشنل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ ان کی گاڑی کے نیچے نصب بم کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا، جو ایک منظم اور خفیہ کارروائی معلوم ہوتی ہے۔ یہ واقعہ کسی جنگی محاذ پر نہیں بلکہ روس کے اندر پیش آیا، جو سیکیورٹی پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس قتل نے روسی قیادت اور عسکری نظام کو شدید ہلا کر رکھ دیا۔ تیسرا روسی جنرل ایک سال میں مارا گیا، پیوٹن انٹیلیجنس پر برہم۔ ایک ہی سال میں تیسرے روسی جنرل کی ہلاکت نے پیوٹن کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ صدر پیوٹن نے براہ راست روسی انٹیلیجنس اداروں کو اس ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر اندرونی مدد کے ایسا حملہ ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ روس کے حساس ترین سیکیورٹی ڈھانچے میں دراڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ انٹیلیجنس اداروں پر دباؤ اور سخت احتساب کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ یوکرین کی بڑی کامیابی، روس کے اندر تک رسائی کا انکشاف۔ یوکرین نے اس کارروائی کو اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے جشن منایا۔
حملہ آوروں کو جنرل کی نقل و حرکت، گاڑی اور روٹ کی مکمل معلومات حاصل تھیں۔ یہ معلومات صرف روسی فوج یا انٹیلیجنس کے اندر سے ہی لیک ہو سکتی ہیں۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا ہے کہ یوکرین روس کے اندر گہرائی تک پہنچ چکا ہے۔ یورپی ممالک بھی اس پیش رفت کو روس کے لیے خطرناک موڑ سمجھ رہے ہیں۔ روس کا سخت رد عمل متوقع، یوکرین کے خلاف 10 گنا بدلے کا عندیہ۔ پیوٹن کا ماننا ہے کہ بدلہ ہمیشہ 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ دشمن دوبارہ جرأت نہ کرے۔ روس نے یوکرین کے اندر بڑے حملوں اور خفیہ آپریشنز کا عندیہ دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دوسری طرف چچنیا کے کمانڈر رمضان قادریوف کی فورسز کو بھی متحرک کیے جانے کا امکان ہے۔ روس میں اعلیٰ فوجی افسران کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ واقعہ جنگ کو مزید شدت اور خطرناک موڑ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔